بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ زندگی میں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم پھر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکے، پڑھ سکے، جان سکے۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہم نے تقریباً اب تک 6 سے 7 صورتیں اما پارہ کی کمپلیٹ کر لی، اور ہم نے سمجھا، مختصر سی تفسیر بھی دیکھی۔ ہم نے دیکھا ان تمام پچھلی صورتوں میں ہم نے قیامت کا ذکر، جنت دوزخ کا ذکر، قیامت کی ہولناکیاں، متقین کے بارے میں، سرکشوں کے بارے میں، فجار کے بارے میں، ابرار کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ان تمام صورتوں کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلا کہ آخرت برحق ہے، جنت دوزخ ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو اس کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اس بات پر یقین رکھنے والے ہیں کہ آخرت برپا ہوگی، آخرت حساب کتاب ہوگا، ان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، کیسی جنتیں ہوں گی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج الحمدللہ ہم سورۃ طارق پر پہنچ چکے ہیں۔ سورۃ الطارق یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 6 سے 10ویں نبوت کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب کفار قریش جو ہیں آپ کے متعلق خفیہ چالیں چلنے لگے تھے، نعوذ باللہ، اسلام کو مٹانے کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے ان کی خفیہ چالیں اس وقت شروع ہو چکی تھی، کیونکہ سب طرح کے پیکرے آزما کر وہ تھک چکے تھے، ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے بھی لوگوں کو ہٹائے، یا کسی طرح سے بھی اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ من گھڑت کہیں، شاعر کہیں، یا اللہ کے رسول کو مجنون کہے، بہت طرح سے پروپیگنڈے وہ شروع کر چکے تھے۔ لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ برعکس اس کے کہ لوگ ان سے دور ہوتے یا کچھ بھی اس میں کمی واقع ہوتی، یہ تو اسلام تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا، اسلام میں لوگ داخل ہوتے جا رہے تھے، تو کفاروں نے اب دوسری ترقی شروع کی تھی، دوسری چالیں چلنا شروع کی تھی، نعوذ باللہ، کہ اب کس طرح سے اس پر کام کیا جائے، کہ کس طرح سے اسلام کو روکا جائے، یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اب ہم سورہ طارق جی، کسی سسٹر کا مائک اوپن ہے، پلیز بند کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ طارق ہم نے دیکھا کہ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور یہ 17 آیات پر مشتمل ہے یہ سورہ، اور یہ مکہ کے نبوت کے 6 سے 10ویں دور کے دوران یہ سورت نازل ہوئی۔ اب اگر ہم اس سورت کا مرکزی مضمون لیں گے تو اس سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے مین موضوع جو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر انسان کو پوری طرح سے قادر ہے۔ اللہ رب العالمین پوری قدرت رکھتا ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر۔ جب ایک بار پیدا کر کر اس کو موت دے سکتا ہے تو اسی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ کی پوری قدرت ہے، اور صرف دوبارہ پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ پیدا ہوگا اس دن اس کو اپنے حساب کا اعمال نامہ دینا ہوگا، عام اعمال کا جو بھی اعمال اس نے کیے ان کا حساب اس کو دینا ہوگا، اور ان کی نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ جو کچھ انہیں کیا اس دن ان کا جائزہ ہوگا۔ اور دوسری اہم بات جو اس وقت بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قول فصیل ہے، یعنی ایسی غذا ہے، یہ ایسا قول ہے جو روح کو سیراب کرتا ہے، جو کافروں کو چالوں کو ناکام کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سکون انسان کے لیے رکھا ہے۔ یہ کسی شاعر نعوذ باللہ یا کسی مجنون یا کسی پاگل کا کلام نہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آیت 1 سے 4 تک ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ 1 سے 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ ہر انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے۔ ہم نے پچھلی سورہ بروج میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو ہیں قریش مکہ جو ہیں تکذیب کر رہے تھے، کس چیز میں تکذیب کر رہے تھے کہ وہ قرآن کو مان نہیں رہے تھے، تو ان کو وہاں پر مشورہ دیا گیا تھا سورہ بروج میں کہ تم جو ہے بل الذین کفروا فی تکذیب اس میں مت جھٹلاؤ، یعنی قرآن کو مت جھٹلاؤ،
اس کو مانو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچا ہے۔ یہاں پر اسی سے متعلق یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ایک ہنسی اور دل لگی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تمہارے لیے ایک عظیم کتاب ہے۔ اور اب یہاں پر ذکر اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ آخرت کو تسلیم کرو، دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھایا جانا ہے۔ تو یہاں پہلے پیراگراف میں اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ کچھ بھی ہمارا درش نہیں ہوگا، ہم کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، زندگی جیسی چاہے جی لے، مرنا ہے، مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گے، دھس جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے 1 سے 4 آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ زندگی تمہاری صرف ایسی ہی نہیں ہے، تم نے آزاد ہم نے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تمہارے پیچھے ایک مقرر فرشتہ ہے جو تمہاری ہر چیز کی گواہی دے گا، اور جو کچھ تم کو کر رہے ہو اس دنیا میں، کائنات میں، وہ ہر چیز کی تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اس میں وہ لکھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، ہر چیز کو تمہارے نوٹ کیا جائے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں ہم 5 تا 10 میں دیکھیں گے کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو توحید انت سے آخرت کی دلیل دے رہی ہیں، یا ان نفس اس کو کہیں گے، انفس انسان کی تخلیق، اس کے پیدا کرنے کے عمل کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 5 سے 10 آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو انسان کو بولیں گے، انسان کو مخاطب کر کر فرمائیں گے کہ ذرا اپنی طرف بھی دیکھ لے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے تجھ کو۔ ایک اچھلنے والے پانی سے، وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے، کس طرح سے اس پانی سے تجھے بنایا گیا ہے، ایک نطفے کی بوند سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، تیرے وجود کو بخشا گیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر آخرت کیوں برپا نہیں ہو سکتی؟ پھر کیوں تجھے دوبارہ وجود میں نہیں لایا جا سکتا؟ کیا اس چیز پر وہ قادر نہیں ہو سکتا؟ یہاں پر اس چیز کو، آخرت کی دلیل کو انسان کی تخلیق سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا پچھلی صورتوں میں، جیسے سورہ نبا کی مثال لیجیے، پہلی صورت آپ لوگوں کو اچھے سے ذہن میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا تھا۔ ہم نے زمین کو بنایا تمہارے لیے فرش، ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا، پھر ہم نے نباتات اگائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ربوبیت آخرت کی دلیل دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ کیا نہیں دیکھتے ان چیزوں کو تم؟ خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں کیا جوڑوں کی شکل میں نہیں پیدا کیا؟ یہاں پر آخرت کی دلیل اللہ تعالیٰ کس طرح سے دے رہے ہیں کہ تیری تخلیق، کبھی اس چیز پر غور کیا ہے تو نے انسان؟ ہم سے مخاطب ہیں اللہ رب العالمین، کیا کبھی غور کیا ہے کہ ایک نطفے کی بوند سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، کس طرح سے تمہاری تخلیق کی گئی ہے؟ تو کیا میں اس چیز سے تم کو پیدا کرنے والا، کیا میں اس چیز پر قادر نہیں ہوں کہ آخرت برپا کروں؟ پھر رب العالمین اس سے دلیل دینے کے بعد پھر آیت نمبر 11 سے 14 میں فرماتے ہیں کہ مت ہنسی مذاق میں لو، یہ اللہ کا کلام سنجیدہ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام حق ہے، یہ اللہ کا کلام برحق ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اسے ہنسی اور دل لگی کے معاملے میں مت لو۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری 15 تا 17 آیت میں کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تم کو لگ رہا ہے کہ تمہیں مطلب سب کچھ مل رہا ہے، ہم اگر دنیا پر نظر ڈالیں تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں گے نا، جو مومن ہے، جو سچا مومن ہے، اس پر کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافر بہت مزے سے زندگی جی رہے ہیں، ہم کو تو ایسے ہی لگتا ہے نا، کافر تو بہت مزے سے زندگی جی رہے ہیں، ان کی زندگی، ان کے مزے دیکھیے نا، سب کچھ تو ان کو مہیا ہے، پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، عالیشان، مطلب دنیا ان کے لیے تو جنت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ کافروں کو مہلت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مہلت دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ یہاں اچھی زندگی ہے ان کو، ہے تکلیفیں کیا ہے ان کو، تکلیف تو ایک مومن کو ہی ہے، مومن ہی آزمایا جا رہا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں اس طرح سے آتا ہے، کبھی ہمارے ذہن میں چلتے رہتا ہے کہ ہم اتنا ایمان پر بھی ہیں، ہمارے پاس تو آزمائشیں ہیں، کبھی تنگ دستی سے ہے، کبھی پیسے کو لے کر ہے، کبھی مفلسی سے ہے، کبھی اولاد نہ، ہر طرح مطلب کسی نہ کسی مومن کو کسی نہ کسی آزمائش سے دو چار ہونا پڑتا ہی ہے۔ لیکن یہ آزمائشیں تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں ایک ایمان والوں نے، مومنوں نے جو آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ ہماری آزمائشیں تو آج کے دور کی کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں
رونا آتا ہے ہماری تھوڑی سی تکلیفوں پر، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم فوراً دوسروں کو دیکھ لیتے ہیں وہ کتنے عالیشان مقام پر ہیں، وہ کس طرح سے جی رہے ہیں، ہمیں ایسا کیا کرے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا، نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ ہم نکال دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیا۔ لیکن اب اللہ رب العالمین کریں کافروں کو دیکھ کر یہ چیز مت سمجھو، کافروں کو تو مہلت دی جا رہی ہے، ان کو تو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اب یہاں پر تو ڈھیل ان کو کس لیے دی جا رہی تھی کہ وہ چالیں بنا رہے تھے، نعوذ باللہ اسلام کو مٹانے کی چالیں بنا رہے تھے، نعوذ باللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے کیا کرے وہ چال بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنا لو، تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، تم اپنی چال بناؤ، پھر میری بھی چال دیکھو کیسی ہوگی۔ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں مومنوں کے صبر سے کام لو، ذرا صبر لو، ان کافروں کو مدت دو، ان کو مہلت دو، ان کو کرنے دو، ان کو جو چالیں چلنی ہیں ان کو چلنے دو، لیکن میری ایک ہی چال ان کی تمام چالوں پر کافی ہے، ان کو شکست دینے کے لیے ان کی تمام چالوں پر میری ایک ہی چال کافی ہے، ان کو مہلت دو۔ اور آج بھی یہ آیت ہمارے اس دور میں بھی برحق آتی ہے کہ ہمیں حکمت اور صبر سے کام لے کر حق کی نصیحت کرنا چاہیے، وہ چاہے جتنی بھی چالیں چلے، لیکن اللہ کی چال حق ہے اور وہ غالب آ کر رہے گی۔ اور ہم نے مرکزی مضمون اس کا دیکھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ اللہ کا قول قول فصل ہے، اور یہ کوئی معمولی قول نہیں ہے۔ قید جو کافر چال چلیں گے، ایک پوائنٹ اس میں رہ گیا، قید اللہ کی چال ان کی چالوں سے بہتر اور حق ہے، جو کہ ظاہر ہو کر رہے گی، جو ان پر غالب ہوگی اور ان کو شکست دے گی۔ تو چلیے بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ وہ قسم ہے، پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے، یہاں پر وہ قسم کے معنی میں آیا ہے، وہ قسم ہے السماء، السماء آسمان کی، بہت بار گزر چکا ہے، ہم نے اس کا اپوزٹ بھی پڑھا ہے، السماء کا اپوزٹ ہے الارض، السماء سنگولر ہے، السماوات اس کی جمع ہے آسمانوں، یہاں پر ایک آسمان کا ذکر، السماء آسمان کی، والطارق اور الطارق رات کو نمودار ہونے والی کی۔ یہاں پر نمودار ہونے سے مراد تارے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تارے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بہت سے مختلف قول ہیں اس کے بارے میں کہ رات کو نمودار ہونے والے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان پر ایک ظہیر ہے جو ساتوں آسمان کو چھید کر سوراخ کر دیتا ہے، کبھی نظر آتا ہے رات میں، تو اسے کہتے ہیں۔ بہرحال جب تفسیر ہم اس کی پوری ڈیٹیل لیں گے تو آپ دیکھیں گے، پتہ چلے گا اس وقت۔ یہاں پر ہم صرف اس کو یاد رکھیں گے کہ تارے کو کہتے ہیں کہ جو رات میں نمودار ہوتا ہے۔ وہ قسم ہے السماء آسمان کی، وہ اور الطارق رات کو نمودار ہونے والے کی، وہ اور ماں کس چیز نے، ماں کس نے یا کس چیز نے، ادراکا پہلے بھی گزر چکا ہے، خبر ادراکا خبر دینا، باخبر کرنا، خبر دی کا آپ کو، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، ماں کیا ہے، الطارق تاریخ یعنی رات میں نمودار ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب ہیں، پھر خود ہی اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز نے، قسم کھا رہے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز نے خبر دی تم کو کہ تاریخ کیا ہے، یعنی رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، کیا تم جانتے ہو۔ پہلے آسمان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر رات میں نمودار ہونے والے کی قسم کھا رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ رات میں نمودار ہونے والا کیا ہے، یعنی یہ روشن ستارہ ہے جس کی روشنی آسمانوں میں سوراخ کر دیتی ہے یا آر پار چھیدتی ہے۔ اسی کی تفسیر کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، النجم الثاقب ستارہ ہے چمکنے والا۔ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر آسمان کے ساتھ اس کی، پھر پوچھ لیا کہ تم کیا جانو کیا ہے، تم کیا جانو کہ تاریخ یعنی رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ہی فرما رہے ہیں کہ وہ ہے النجم، النجم کہتے ہیں ستارہ۔ ہم نے پڑھا تھا الشمس، یا آسمان کے میں عربی میں بتا، الشمس ہم نے پڑھا، سورج کو کہتے ہیں، القمر ہم نے پڑھا، چاند کو کہتے ہیں، آج تیسرا النجم ہم پڑھ رہے ہیں،
کہتے ہیں ستارے کو، النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکنے والا، یعنی یہ وہ ستارہ ہے جو تمام ستاروں سے زیادہ روشن ہے اور سب سے زیادہ چمکنے والا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان کو چھید کر کر سوراخ کرنے والا ہے اس وقت۔ لیکن اتنی بات اس آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ ستارہ ہے جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کی قسم کھائی جا رہی ہے اللہ رب العالمین۔ النجم الثاقب، النجم کہتے ہیں ستارے کو، وہ ستارہ الف لام آنے کی وجہ سے خاص ہو گیا، النجم یعنی وہ ستارہ، وہ خاص ستارہ ہے، الثاقب جو ہے چمکنے والا ہے، الثاقب چمکنے والا ہے۔ ان، اب یہاں پر ان آیا، ابھی تک ہم نے نہیں کے معنی میں لا کو پڑھا تھا، ان نہیں، کلو کوئی، نفس نفس بھی، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ ایک محافظ ہے۔ ابھی تک ہم نے نہیں کے لیے لا پڑھا تھا اور ہم نے لن پڑھا تھا ہرگز نہیں، یہ لا تھا سمپل سی نفی تاکید، یعنی معمولی سے لا، جیسے لا عقل میں نہیں کھاؤں گی یا میں نہیں کھاتی ہوں۔ لن اشربو میں ہرگز نہیں پیوں گی، ہرگز نہیں کے معنی میں ہم نے لن پڑھا تھا۔ آج ہم اور ایک ورڈ پڑھ رہے ہیں ان، بظاہر اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک کے معنی میں آتا ہے، کہ اس طرح کے معنی میں، لیکن یہاں پر آیت کے حساب سے ان نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر ان کو نہیں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ نہیں کوئی، ان کلو نہیں کوئی، نفس نفس بھی، لما مگر، لما مگر، کلو ہم نے پڑھا ہے کوئی، ہر کو کہتے ہیں، یا ہر یا کوئی، ہر کوئی، نفس نفس بھی، کوئی نفس بھی یعنی جان، لما مگر، علیہ علیہ یہ حرف جر ہے، ہا ہم نے پڑھا ہے اس پر، علیہ پر کے معنی میں ہے اس پر، حافظون ایک محافظ، یعنی ایک حافظ مقرر ہے، یعنی ہر متنفس یعنی ہر بنی نوع انسان پر ایک نگران مقرر جو انسان کے اچھے برے اعمال کو محفوظ کرتا ہے۔ ہر نفس کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا دی جائے گی جس کے لیے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین رحمان رحیم ہے، کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اعمال میں کوئی طرح سے کمی پیشی نہیں ہوگی، وہ سارے اعمال یہ محافظ درج کرے گا، یہ سارے نگہبان ہوں گے، جو نگہبان ہوگا یہ گواہی دے گا، یہ درج ہوگا ایک کتاب میں، اس نے جو اعمال سوچے بھی ہوں گے دماغ میں کسی نیکی کو یا کسی بدی کو، وہ بھی وہ سارے دیکھ لے گا۔ اسی کی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 49، کبھی اگر آپ کو موقع ملا تو دیکھیے گا، کہ اس میں بھی جب انسان کے سامنے وہ کتاب کھول کر رکھی جاتی ہے تو انسان حیران پریشان ہوتا ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی چھوٹی مطلب رائے کے دانے کے برابر کی بات بھی مٹھی ہوئی نہیں ہے، وہ چیز تک درج ہے اس کی نیکی، یا وہ بدی بھی اس کی درج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو برابر اس کا پورا پورا اجر دینے والی، کسی میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ ہر متنفس کے ساتھ اس کا ایک محافظ ہوگا، ہر نفس، ہر بنی نوع انسان کے ساتھ ایک محافظ درج ہوگا جو لکھے گا ہر چیز کو اس کے۔ پھر اللہ رب العالمین اب یہاں پر دینے کے بعد قسم کھائی، آخرت کو جھٹلانے والوں کو بتایا کہ ثاقب کیا ہے، قسم تاریخ کی کھائی، رات میں نمودار ہونے والے آسمان کی کھائی، پھر بتایا کہ تمہاری زندگی صرف زندگی ایسی ہی نہیں ہے کہ آؤ کھاؤ پیو جیو اپنی من مانی سے کرو جو کام کرنا ہے اور مر جاؤ، نہیں، بلکہ تمہارے ہر ریکارڈ تمہارا درج ہو رہا ہے، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو درج ہو رہا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اعمال درج ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے ایک محافظ، ایک نگہبان، ایک نگران، ایک گواہی دینے والا ہمارے ساتھ مقرر ہے، لگا ہوا ہے، جو قیامت کے دن ہم تو خاموش ہو جائیں گے، ہم تو بھول ہی جائیں گے، ہم کو تو کل کا بھی یاد نہیں رہتا، لیکن وہ محافظ، وہ نگران اس چیز کو سب ظاہر کر دے گا، بتا دے گا۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی تمہیں ایمان نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں اپنی انسان انفس یعنی اس کے نفس، اس کی خود کی تخلیق کی طرف اسے دھیان دلا رہے ہیں کہ پلٹ دیکھ، فل ینظری، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں کہ بس چاہیے، ہم سے پہلے بھی اس کا ترجمہ کر چکے ہیں، پس یا تو چاہیے کہ
چاہنے کے معنی میں ہے، ب تو چاہیے یا بس چاہیے یا چنانچہ چاہیے، تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ ینظری کہ وہ دیکھے، ینظری کہ وہ دیکھے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے یعنی کون یہاں پر کس سے مخاطب ہے؟ الانسان، فاعل اس کا آگے آ گیا، الانسان انسان سے کہہ رہے ہیں کہ بس چاہیے کہ وہ دیکھے، کس چیز کو، کیا دیکھے؟ مما کس چیز سے، خلق وہ پیدا کیا گیا ہے، مما کس چیز سے، خلق وہ پیدا کیا گیا ہے، بس چاہیے کہ وہ یعنی انسان، بس چاہیے کہ انسان دیکھے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی ابتدا پر غور کرے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ہی اس کا جواب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں خلقہ وہ پیدا کیا گیا ہے، من سے، ما ان پانی، دافق اچھلنے والے، دافق کہتے ہیں اچھلنے والے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے انسان؟ انسان پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے، جو پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یخرجو، خرجا یخرجو نکلنا، خرجا یخرجو، خارین جیم اس کا مادہ ہے، نکلنے کے معنی میں، وہ نکلتا ہے، اس پانی کی بتائی جا رہی ہے کہ اس کی کیا خاصیت ہے، وہ نکلتا ہے من سے، بین درمیان، الصلب پیٹھ کے درمیان سے، والترائب اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ سبحان اللہ، اگر انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے تو وہی اسی کے لیے بہت بڑی نشانی، بہت کافی ہے کہ وہ ایمان لا کر اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارے۔ کیا نہیں دیکھتا انسان؟ یہاں پر اللہ رب العالمین اس سے مخاطب کر کر چاہیے کہ بس دیکھ لے انسان، اپنی تخلیق پر ہی دیکھ لے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ہی فرما رہے ہیں کہ وہ پیدا کیا گیا اچھلنے والے پانی سے، یہاں پر اچھلنے والے پانی سے مراد منی ہے، یخرجو جو کہ نکلتا ہے، من بین الصلب پیٹھ کے درمیان سے اور سینے کی ہڈیوں سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے نکلتا ہے وہ پانی؟ پیٹھ کے درمیان سے اور سینوں کی ہڈی سے۔ اس کی تفسیر بہت طرح سے بہت ذرا بڑی ہے، جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اس کی تفسیر جان لیں گی، بس یہاں پر جان لیجئے کہ وہ پیدا کیا گیا اچھلنے والے پانی سے، اور وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرجو وہ نکلتا ہے پیٹھ کے درمیان، من سے، بین درمیان، الصلب پیٹھ، و اور ترائب کہتے ہیں سینے کی ہڈی، سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے، آپ تصور کیجئے وہ ایک اچھلنے والا پانی کا قطرہ انسان کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر کر پھر اس سے ایک جیتی جاتی شکل دے کر بچے کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کسی انسان کے بس ہے کہ 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر ہم دنیا میں آتے ہیں، اسے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، فوراً اس کی آکسیجن اگر ملتا نہیں تو آکسیجن پیٹی میں رکھا جاتا ہے، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آکسیجن دی جاتی ہے بچے کو، رکھا جا رہا ہے آکسیجن میں، فوراً دنیا میں ایک لمحے کے لیے آتے ہی، اور تو پھر اللہ رب العالمین کس طرح سے انسان کی تخلیق کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر رہ کر 9 مہینے کس طرح سے بڑھتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے خون کے لوتڑے میں تبدیل ہونا، پھر وہاں سے بچے انسان کی شکل لے کر بچے کی جیتی جاتی شکل میں 2 ہاتھ، پیر، ناک، آنکھ، ہر طرح سے پھر اس دنیا میں تشریف لانا، تو کیا نہیں دیکھتا انسان اپنی تخلیق پر؟ پھر اللہ رب العالمین پھر اسے پوری بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ اتنے ایک پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق کر سکتے ہیں، انہو علی وجہ لقادر، کیا بلا شبہ انسان کے لوٹنے پر کیا وہ قادر نہیں ہو سکتے؟ انہو بلا شبہ اللہ علی وجہ اس کے لوٹنے پر، یعنی انسان کے لوٹانے پر، انسان کے لوٹانے پر، وہ انسان یہاں پر مراد ہے رجعی، اس کے لوٹانے یعنی اسے دوبارہ پیدا کرنے، علی پر کے معنی، انہ بے شک ہو اللہ، یعنی او سے مراد یہاں پر اللہ، بے شک اللہ،
इंसान के लौटाने पर लकादिरुन अलबत्ता कादिर हैं, यानी कुदरत रखते हैं इंसान को दोबारा पैदा करने पर। यहाँ लौटाने पर अगर आपको मुश्किल हो रहा है, रजी असल माना लौटाने के आते हैं, लौटाने दोबारा पैदा करने पर। जब एक बार अल्लाह ताला पैदा कर चुके हैं तो दोबारा पैदा करने पर क्या अल्लाह ताला कादिर नहीं है? बेशक वो, यानी बेशक अल्लाह ताला अला रजई, इंसान को दोबारा पैदा करने पर या इंसान को लौटाने पर लकादिरुन अलबत्ता कादिर हैं, अलबत्ता वो कुदरत रखते हैं, अलबत्ता वो कादिर हैं, वो इस बात की कुदरत रखते हैं कि इंसान को दोबारा पैदा कर सकते हैं। जब एक इंसान को एक उछलने वाले पानी के बूंद से इंसान की इतनी बड़ी तख्लीक कर सकते हैं, फिर उसको मौत दे सकते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन यही वो हैं जो इस बात पर भी कादिर रख सकते हैं कि उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा और वहां उसको अपने नामे अमाल की सजा और जजा देनी होगी, यानी कयामत के दिन तक। क्या कहा जा रहा है? फल यंजुरी, चुनाचा देखे, अल इंसानो, इंसान, मिम्मा, किस चीज से, खुलिका, वो पैदा किया गया है, खुलिका, वो पैदा किया गया है, मिन से, मा, इन पानी, दाफिक, उछलने वाले पानी से, यखरुजु, वो निकलता है, मिन से, बैन, दरमियान, असुल, पीठ के, वो, और तराइब, सीने की हड्डियों के। इन्नहु, बेशक अल्लाह, अला रजही, उसको यानी इंसान को लौटाने यानी पैदा करने दोबारा पर, अला पर, लकादिरुन, अलबत्ता कादिर। कल यहाँ से दूसरी आयत का मफहूम शुरू होता है कि क्या होगा जिस दिन नाम अमल जाहिर कर दिए जाएंगे। यहाँ तक आज हम रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो कसम है अस्समाई, आसमान की, व तारिक, और रात नमूदार होने वाली की, वो, और अत्तारिक, रात को नमूदार होने वाले की, वमा, और किस चीज ने, वो, और माँ, किस चीज ने, अदरा का खबर दी, दरका यदरको, अदरा का खबर दी, का, आपको, माँ, क्या है, अत्तारिक, तारिक क्या है, रात को नमूदार होने वाला क्या है, अन नजमु, सितारा है, अन नजमु, सितारा है, अत्ताकिब, चमकने वाला, कैसा, अत्ताकिब, चमकने वाला, इन, नहीं, कुल्लू, कोई, नफ्सिन, नफ्स भी, लम्मा, मगर, लम्मा, मगर, अलैहा, उस पर, हा, उस, अलई पर, उस पर, हाफिजून, एक मुहाफिज, नहीं कोई नफ्स भी मगर उस पर एक मुहाफिज, मतलब हर एक नफ्स के साथ एक मुहाफिज मुकर्रर है। फल यंजुरी, फ, चुनाचा, या पस, ल, चाहिए के, यंजुरी, वो देखे, यानी अल इंसानु, इंसान, बस चाहिए कि इंसान देखे, मिम्मा, किस चीज से, खुलिका, वो पैदा किया गया है, खलका, पैदा करना हमने देखा था, खलका हमने पढ़ा था, उसने पैदा किया, यहाँ पर पेश आने की वजह से किया गया है का तर्जुमा मजहूल तर्जुमा हुआ, खुलिका, वो पैदा किया गया है, खुलिका, कैसे, वो पैदा किया गया है, मिन से, मा, इन पानी, दाफिक, उछलने वाले पानी से, वो पैदा किया गया है उछलने वाले पानी से, यखरुजु, वो निकलता है, मिन से, बैन, दरमियान, असुली, पीठ के दरमियान से, व तराइब, सीने की हड्डियों के, पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से, पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से, वो निकलता है पीठ और सीने की हड्डियों के बैन दरमियान से, इन्नहु, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन, उससे मुराद यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बेशक वो, यानी बेशक अल्लाह ताला, अला वजही, इंसान के लौटाने पर कादिर है, लौटाने पर, वजी, उसके दोबारा उठाने पर या दोबारा पैदा करने, अला पर, हु यानी इंसान, इंसान के दोबारा पैदा करने पर,
لقادرون البتہ قادر ہے، البتہ قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لوٹانے پر البتہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ۔